السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ صاحب صدر آزاد قوم کے تاریخ میں کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جو ان کی آزادی کے خوبصورت لمحات میں ایک خوشگوار یاد بن جاتے ہیں، جو ان قوموں کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے تا قیامت فخر کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آزادی کو محض حاصل کر لینا ہی کافی نہیں بلکہ اسے غیرت حمیت کے ساتھ برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پاکستان بننے کے دوران جن مشکلات کا سامنا برصغیر کے مسلمانوں اور آزادی کے متوالوں نے کیا، ابھی وہ زخم پوری طرح بھرے نہیں تھے کہ بزدل دشمن نے پاک سرزمین کے رکھوالوں کو ایک بار پھر آزمانے کی کوشش کی۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہو حلقۂ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقۂ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ 1965 میں بھارت نے اپنے ناپاک اور ارادوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک بزدل گدڑ کی طرح 6 ستمبر کی رات اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور ملک ہوتا اور کوئی بھی اور فوج ہوتی تو شاید یہ حرکت کامیابی ہو جاتی، مگر پاکستانی قوم کے غیور عوام اور بہادر فوج نے بھارت کو نہ صرف دن میں تارے دکھائے بلکہ میجر راجہ عزیز بھٹی جیسے فرض شناس اور آہنی حوصلہ رکھنے والے مجاہد نے انہیں بے عربی کے کناروں تک ہی محدود کر دیا۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہی ہے تقدیر الہی۔ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ خوراک اور پانی کے کم ذخیرے کے باوجود پاکستانی افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی رات کی نیند اور دن کا چین اڑ گیا۔ جب ہندوؤں کو اپنے دیش بھی ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دیا تو بھاگ کے اقوام متحدہ میں جا پہنچا اور ان کے پاؤں پکڑ کر آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنے کی توبہ کرتے ہوئے انہیں جنگ بند کروانے کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کی درخواست پر پاکستان نے جنگ کو روک دیا اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ 6 ستمبر 1965 کو میرے بھائیوں یہ جنگ لگی تھی جس کا آج یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ذلیل قوموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ہمیں دور رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔